بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دنیا علماء ہند چینل پر آج کا یہ خاص ویڈیو حزب البحر کے ابتدائی کلمات اور اس کے فوائد. حزب البحر کے ابتدائی کلمے جو ہیں، ابتدائی جو عبارت ہے وہ اسماء الحسنہ اس میں ہے، اور اس میں ہے یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم. یہاں تک کہ جو حزب البحر ہے اس کے فوائد، اس کا اردو ترجمہ اور مکمل اس کے اسرار اور فوائد حاصل کرنے کے خاص طریقے بتائے جائیں گے. اور اس ویڈیو کے آخر میں ایک خاص طریقہ حزب البحر سے متعلق اسماء الحسنہ کو اس کے ساتھ جوڑ کر کیسے پڑھا جاتا ہے اپنی کسی بھی مقصد کے لیے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک خاص طریقہ بھی بتایا جائے گا. سورہ یاسین کے ساتھ اگر حزب البحر پڑھنا چاہیں تو اس کا ایک خاص طریقہ بتایا جائے گا. تو یہ مکمل ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو کئی طریقے آپ کو پتہ چلیں گے، اور ان کسی ایک طریقے کو آپ اختیار کر کے اپنے کسی بھی مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ سے طلب کر سکتے ہیں، اور اس کی برکت سے، ان خاص اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے. حزب البحر کے سلسلے میں یہ چوتھی ویڈیو ہے. اس سے پہلے 3 ویڈیو بن چکی ہیں جس میں حزب البحر کی وضاحت بھی ہو گئی ہے. یہ حزب البحر کیا ہے اس کی بھی وضاحت ہو گئی ہے. اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے کئی طریقے اس کے پہلے ویڈیوز میں ہو چکی ہیں. جو وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں وہ حضرات یہاں اوپر آئی بٹن پہ یا نیچے ڈسکرپشن میں ان کو وہ لنک مل جائے گا، وہ تینوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. ایک عام طریقہ میں بتا دوں زکوٰۃ کا. روزانہ 1 مرتبہ بعد نماز مغرب یا بعد نماز عصر پڑھنے کا معمول رکھنا اور سال بھر ناغہ نہ کرنا، یہ ایک زکوٰۃ کا مختصر اور آسان طریقہ ہے. اس سے بھی اس کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جاتی ہے اور اس کے فوائد ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور حزب البحر کے اصولوں میں ایک اکابرین لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے چند قرآنی آیات پڑھے جائیں، جیسے سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص یا چاروں کل یا اور صورتیں پڑھ کر اس کا ثواب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً اس دعا کے جتنے بزرگان دین گزر چکے ہیں ان کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچانا اور پھر حزب البحر پڑھنا. اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد آپ کو ملیں گے. فوائد میں برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جو حضرات جن سے یہ علم اس تک پہنچا ہے یہ ان کو بھی ثواب پہنچا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو آپ پر زیادہ رحم آتا ہے. تو ہم ہر عمل سے یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پر رحم آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہم پہ آ جائے، قبولیت ہمیں مل جائے، اللہ کی رضا ہمیں مل جائے. یہی ہر عمل کی نیت پہلی ہونی چاہیے. اور چونکہ ایسے اعمال جو کرتے ہیں وہ عبادت کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ بھی فوائد ملیں گے. ہر حرف اگر قرآن کریم کا اس میں آ جاتا ہے تو ہر حرف پر ثواب بھی ملے گا. اور پھر اس کے بعد جس نیت سے کریں گے وہ صحیح نیت رکھنا چاہیے، اور صحیح نیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بے انتہا رحم فرمائیں گے. اب اس عبارت کا جس کا میں نے ذکر کیا، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم. اس کا آسان مفہومی ترجمہ یہ ہے: یا اللہ اے بلند و برتر، یا علی اے بلند و برتر، یا عظیم اے عظیم عظمت والے، یا حلیم اے بردبار، اے سب کچھ جاننے والے،
یا علیم انت ربی، تو ہی میرا رب ہے، وعلمک حسبی، اور تیرا علم میرے لیے کافی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت اس میں کمالات ہیں، بہت ہی زیادہ اس میں فوائد ہیں۔ میں ایک ایک حرف پر بھی تشریح کروں گا آگے، اور اس کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی، بس بہترین رب ہے میرا رب سب سے بہترین ہے، اور بہترین سہارا ہے میرے لیے میرا سہارا۔ یہاں میرا سہارا سے جو یہ مراد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور آگے پڑھتے ہیں تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم، تو جیسا چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور تو ہی غالب ہے نہایت مہربان۔ انت العزیز الرحیم، نہایت مہربان، یہ میں نے عام مفہومی ترجمہ کر دیا ہے۔ اب اگر اس کی تشریح میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ اتنے ہی کلمات پڑھ لینا دنیا کے تمام مسائل کے حل کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے لفظ یا اللہ ہے، بہت اس کے فوائد ہیں، تمام حاجات اور پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے یہ ذکر ہے، اور یہ اس میں ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس کے فوائد اور کمالات اور برکات جتنے بتائیں کما حقہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد ہے یا علی، اے بلند و برتر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر چیز سے اور ہر شے سے، ہر چیز سے اور نہ دکھنے والی چیز سے، یعنی ہر شے اور ہر نہ شے سے، جو میٹر ہے اور اینٹی میٹر بھی اگر کچھ ہے تو اس سب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ یہاں ہم وہ اقرار کرتے ہیں یا عظیم، اس میں اور مبالغہ ہو جاتا ہے کہ سب سے عظیم اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب یہاں مثال ہی نہیں دی جا سکتی کہ عظیم کیا ہے۔ یا حلیم، بہت زیادہ برتبار اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت حکمتوں والے، اور خطاؤں پر چاہیں تو گرفت بھی کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ہم یہاں امید سے اللہ ہی کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، یہاں یہ ہم ارادہ کرتے ہیں یا علیم، سب کچھ جاننے والا۔ یہ تو بہت بڑا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن، ہمارے نیتوں کو، ارادوں کو، ہمارے مقاصد کو، ہمارے چاہے جانے والی چیزوں کو، دعاؤں کو، جو دعا الفاظ سے کہہ رہے ہیں وہ بھی، اور جو دعا الفاظ سے نہیں کہہ رہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ یا علیموں میں ہے۔ اور اگلے جملے میں انت ربی میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک حقیقی ہے، اور زندگی کی ہر چیز اور زندگی میں ہمارے سامنے آنے والی ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ ہی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے۔ یہاں وہ اقرار کرتے ہیں وعلمک حسبی، اور اللہ کا علم ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ بندہ گویا عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی میرے تمام حالات کو جانتا ہے، تو ہی میری ضروریات کو جانتا ہے، تو ہی میرے دل کو جانتا ہے، میری مصیبت کو جانتا ہے، میری حالت کو جانتا ہے، میں کیا راحت چاہتا ہوں وہ جانتا ہے، مجھے سب عطا فرما۔ یہاں یہ ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں انت ربی وعلمک حسبی میں۔ فنعم الرب ربی، یہ کیا عظیم جملہ ہے، کیا ایک مومن بندے کا اپنے رب سے تعلق کا بڑا ہی عظیم جملہ ہے۔ دنیا کی تمام ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا سہارا ہے، اللہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں کا جو ہم عام مفہوم میں کہتے ہیں، میرا رب ہی سب سے بہترین رب ہے۔ ونعم الحسب حسبی، اور بہترین سہارا ہے میرا سہارا۔ یہ میرا جو سہارا ہے وہ اللہ ہی ہے، یہاں ہم وہ کہہ رہے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ اسی طرح کا اس میں معنی ہے، ہمیں کافی ہے اللہ اور وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ اس طرح کا فنعم الحسب حسبی، ونعم الحسب حسبی ہے۔ پھر تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم، جیسے تو ہماری مدد کر سکتا ہے ویسے کوئی نہیں کر سکتا، ہم یہاں وہ اقرار کرتے ہیں، اور اللہ کے
عزت اور رحم کی ہم یہاں بھیک مانگتے ہیں، اور جب تک بندگی ہمارے اندر رہے گی اللہ کے سامنے ہم عاجزی کے ساتھ مانگتے رہیں گے، اللہ ہماری تمام تر کامیابی ہمیں عطا فرماتے رہیں گے۔ جو میں نے کہا تھا کہ ایک خاص طریقہ بتاؤں گا، وہ آج میں بتاؤں کہ جب بھی آپ پڑھنا چاہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، اگر آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، آپ سورہ یاسین ابتدا میں نہیں پڑھ سکتے، تو اس سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اور ہر مرتبہ آمین کے ساتھ، ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ آمین تک، بسم اللہ سے آمین تک ہر مرتبہ 7 مرتبہ آپ پڑھیں، اور اس کے بعد دعائے حزب البحر مکمل پڑھیں، اور اپنے مقصد کی جگہ جہاں ارادہ کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اللہم یسر لنا امورنا پر وہاں جا کر خوب دعا کریں، پھر آگے پڑھیں، دعا مکمل کریں۔ کسی خاص مقصد کے لیے کرنا ہے تو کوشش کریں کہ 3 دن کریں یا 7 دن کریں، تو انشاءاللہ آپ کے تمام مقاصد اللہ تبارک و تعالی بہت ہی آسانی کے ساتھ پورا فرمائیں گے، اور اس آسانی کے ساتھ پورا فرمائیں گے کہ آپ تعجب کریں گے کہ ہمیں تو اس طرف گمان بھی نہیں گیا تھا کہ یہ کام ایسے ہمارا اللہ تبارک و تعالی آسانی سے، اتنی زیادہ آسانی سے حل فرمائیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی زیادہ آسانی سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اور خاص ایک طریقہ، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک خاص طریقہ دعائے حزب البحر کا بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ دعائے حزب البحر کے چند کلمات کے ساتھ، یعنی میں آگے بھی وہ بتاؤں گا، جیسے اس میں یا فتاح ہے یا غفار ہے، جو کوئی چاہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے، تو جہاں وہ ہے ایک آگے جملہ آئے گا کہ وہاں ہم مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں، اس جگہ پر اس کو یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین یا غفارو کی عدد کے ساتھ، یا غفارو کی عدد جتنی ہے اتنے مرتبہ اس جملے کو پڑھیں۔ اور اگر آپ رزق چاہتے ہیں، ورحمنا وغفر لنا فإنک خیر الغافرین ایک جگہ ہے حزب البحر میں، تو وہاں آپ یا غفارو 70 مرتبہ پڑھیں، اور پھر یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین، یا پھر وغفر لنا فإنک خیر الغافرین، فإنک وغفر لنا فإنک خیر الغافرین، ہاں، تو اس جملے کو 70 مرتبہ پڑھیں۔ یا اسماء الحسنہ کا جو اسم چاہتے ہیں آپ کے مقصد کے ساتھ اس کا موازنہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا مقصد اور وہ دونوں ایک طرح ہوتے ہیں، تو اس کو اس کی عادت کے مطابق پڑھیں۔ وہ آگے میں ویڈیوز میں اور بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جس بھی مقصد کو اور جس بھی خاص مقصد کے لیے پڑھنا چاہیں، اور جس عبارت کا ترجمہ، جس لائن کا ترجمہ آپ کو لگے کہ یہ میرے مقصد کے لیے خاص ہے، یہ میرے مقصد کے لیے مجھے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو اس کو 70 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ جیسے وارزقنا فإنک خیر الرازقین ہے، رزق کے بارے میں کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو وارزقنا فإنک خیر الرازقین کو 70 مرتبہ پڑھے گا، یعنی حزب البحر پڑھنا شروع کرے گا۔ جو پہلا اصول میں نے بتایا کہ چند مرتبہ پڑھ کر ان بزرگوں کو پہنچا دے جن سے ہم تک یہ پہنچا ہے، ثواب پہنچا دیں، اور پھر حزب البحر پڑھنا شروع کریں۔ حزب البحر سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں یا سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین 1 مرتبہ مکمل پڑھیں گے، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کم وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں، بہتر تو ہوگا کہ فجر کے بعد آپ یاسین کے بعد اس کو پڑھیں، پہلے سورہ یاسین پڑھیں، پھر سورہ تغابن پڑھیں، اور پھر دعائے حزب البحر پڑھیں۔ یہ روزانہ کا معمول بھی رکھ سکتے ہیں، یا پھر جب کسی خاص مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو حزب البحر پڑھنا شروع کریں۔ جیسے رزق کے لیے کوئی پڑھ رہا ہے تو جہاں پہنچے وارزقنا فإنک خیر الرازقین تو اس کو 70 مرتبہ پڑھ لے، تو پھر انشاءاللہ ایسے ہی کئی جگہ ہیں الگ الگ مقاصد کے لیے، تو جس عبارت کو دیکھ کر آپ کو لگے کہ یہ میرے مقصد کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اس کو 70 مرتبہ پڑھ کر آگے آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حزب البحر پڑھنے کا خاص طریقہ تھا جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس ویڈیو میں خاص ہوگا۔ اسی طرح انشاءاللہ حزب البحر کے کئی ویڈیوز بنانے کا ارادہ ہے، ہر عبارت کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اور اس میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اس حساب سے اس کے کئی ویڈیوز آئیں گے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یہ ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو اس کو لائک کریں اور دوسرے مسلمانوں تک بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور ایسے خیر کی بات کو پھیلانا ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.